جمادی ثانی کی 22 تاریخ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے رحلت کا دن ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال کی عمر میں دنیا سے رحلت کر گئی۔ تقریباً پیغمبر علیہ السلام کی عمر اور ہم عمر تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوری کفر میں اور دوری جاہلیت میں ان کے نام میں اختلاف ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام یا عبد رب کعبہ تھا اور یا عبد الکعبہ۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور جاہلیت کا نام تھا، اور یہ اس لیے عبد الکعبہ نام سے یہ ان کے جو ماں تھے انہوں نے یہ رکھا تھا۔ اور مشہور ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام الخیر اسے کہتے ہیں، ان کے بچے وفات ہو جاتے تھے کم سن میں اور کم عمر میں، تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو گئی تو ان کی جو ماں تھی انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ کے پاس لے آیا اور کہا کہ اے کعبہ کے رب، میری اس بچہ جو ہے یہ آپ کے لیے وقف ہے، لہذا ان کو زندگی بخش دے۔ تو یہ زندہ یہ رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ رکھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عثمان تھا، اور ابو قحافہ سے وہ مشہور تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے وہ صدیق ہے، اور دوسری لقب جو ہے وہ عتیق ہے، اور کنیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابو بکر ہے۔ ابو بکر ابو اصل مالک کے معنی میں بھی مستعمل ہے، لہذا تاریخ کے علماء نے یہ بیان کی ہے کہ بکر کے نام شخص میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے کوئی نہ تھا، لیکن ابو بکر جس وجہ سے وہ مشہور ہو گئی تھی تو بکر اصل میں جوان اونٹ کو کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سے اونٹ تھے اور مالدار ترین انسان تھا، تو اس لیے اسے ابو بکر کہتے تھے۔ یا بعض نے یہ لکھا ہے کہ بکر اصل ہر وہ چیز صبح کی جو طلوع شمس طلوع نہار جو ہے، یعنی تقریباً جب نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے فجر کی نماز، تو اسے بکرتم و اصیلہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام سے یہ ذکر کی ہے۔ تو بکر اصل کی ایک چیز کی ابتدا کو کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کار خیر میں یہ پہلو تھا اور یہ ابتدا کرتا تھا، اس لیے اسے ابو بکر کا لقب اور کنیا جو ہے یہ ملا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اور عتیق کی یہ ان کی القاب میں سے تھے، اور عتیق کا جو لقب تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وجہ سے ملا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا
یا ابا بکر انت عتیق من النار، اے ابو بکر آپ سے جہنم سے آزاد ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارکہ ہے من سر ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم کسی جہنم سے آزاد کرنے والا اور جہنم سے آزاد کردہ شخص کو دیکھیں اور جنت میں داخل ہونے والا شخص کو دیکھے تو وہ ابو بکر کو دیکھے، یہ جہنم سے آزاد شخص ہے۔ تو عتیق اصل میں آزاد کو کہتے ہیں، اس لیے اسے عتیق کا لقب سے نوازا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیشتر اور بے بہا غلاموں کو آزاد کیا تھا، اور ان میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ تو ایک بار جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے پر یہ باہر چلا گیا تو دیکھا کہ امیہ اپنی غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بالکل سرخ جو ریگ ہے اور پتھر ہے اس پر یہ لیٹ ہوئی ہے، اور غلاموں کو حکم دیا ہے کہ اس کو سزا دے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو کہا کہ آپ اس پر ظلم کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں خواہ مخواہ اس کو مرواتے ہیں، یہ تو قیمتی ہے، اس لیے غلام کی قیمت تو ہوتے ہیں، کسی پر فروخت کر دیں اور کسی پر مطلب شراء بیع شراء کے ساتھ کسی دوسرے پر بیچ دیں۔ تو حضرت امیہ جو امیہ تھا بدترین انسان تھا، انہوں نے فرمایا کہ اور یہ بتایا کہ یہ غلام جو ہے مطلب کالے رنگ کا ہے اور ایک گھٹیا انسان ہے العیاذ باللہ، تو یہ کون خریدے گا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اسے خرید لیتا ہوں۔ تو امیہ نے بتایا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو فروخت کرتا ہوں، آپ پر بیچتا ہوں، لیکن ان کی قیمت یہ ہے کہ آپ کی ایک گورے رنگ کا بہترین غلام ہے، کافر ہے، اس کے بدلے میں آپ مجھے وہ غلام دے دیں گے، اور اس کے علاوہ آپ 40 اقیے مجھ کو دے دیں گے۔ 40 اقیے یہ سونے کا سکے ہوتے ہیں، تقریباً 2 تولے سے زیادہ ایک اقیہ میں یہ سونا ہوتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے امیہ کو دے دیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آزاد کرا دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصل میں بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والا شخص یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا عورت جو ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والا شخص وہ زید بن حارثہ ہے، اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والا شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی یا تو اسے ٹکرا دیا اور اسے برا مان لیا کہ آپ نے ہمیں کیوں یہ دعوت دی، اور یا انہوں نے یہ مجھے بتا دیا ہے کہ مجھے سوچ کرنے کے لیے، سوچ و بچار کرنے کے لیے کچھ موقع دے دے۔ لیکن ایک ابو بکر ہے کہ اس کو جب میں نے اسلام کا دعوت دیا تو انہوں نے سوچ اور بچار کے بغیر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا، تو یہ ابو بکر کی کمال تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک جو تھا وہ جسم سے خفیف الجسم تھا، یعنی پرگوشت نہیں تھے، اور وہ اکثر داڑھی کو جو مہندی کا رنگ ہے، مہندی یہ رنگ اپنی داڑھی مبارک کو دیا کرتا تھا، اور قد کے اعتبار سے اونچی قد کے مالک تھا اور شجاعت اور بہادری میں مشہور تھے۔ لہذا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لایا تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز سے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ فرمایا کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف آؤ،
اور یہ جو آپ بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور قسم قسم چیزوں کی عبادت کرتی ہے اور اس سے تمنا آپ نے جوڑے ہے، یہ کسی کو نقصان اور کسی کو نفع نہیں دے سکتی. تو لہٰذا سارے عرب قوم یہ مل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا اور گھسیٹا کہ زیادہ مارنے کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے. اصل میں یہ قریشی تھا، 8ویں نسب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جو نسب ہے یہ ملتے تھے. پیغمبر علیہ السلام بنی ہاشم سے تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی تمیم سے تھا. تو بنی تمیم کعبہ ابن مرہ یہ پیغمبر علیہ السلام کی دادا کے پشت میں ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادا کے پشت سے بھی ہے. تو لہٰذا جب وہ بے ہوش پڑے تو ان کے والد محترم نے اسے چادر میں لپیٹ کر گھر پہنچا دیا، چادر میں ڈال دیا اور اسے گھر پہنچا دیا. جب ہوش میں آیا تو انہوں نے فرمایا، اس کی جو والد صاحب تھا ابو قحافہ، عثمان نام تھا، فرمایا کہ بچہ اور بیٹا آپ اب کیسے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دے، یہ بتا دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسے ہے. انہوں نے فرمایا کہ وہ ٹھیک ہے، اور آپ ایسا کریں کہ آپ سارا دن بے ہوش پڑے تھے، لہٰذا کچھ کھا لے اور کچھ پی لے. تو انہوں نے ایک جواب دیا کہ لا آکل ولا اشرب حتی ارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں کچھ نہ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا جب تک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھوں. تو لہٰذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت اور عقیدت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ لا اسجد صنما قط، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنی زمانے جاہلیت کے زمانے میں بت پرستی نہیں کی ہے، کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. اور کبھی وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی جاہلیت کے زمانے میں زنا نہیں کی. حالانکہ جاہلیت کے دور میں العیاذ باللہ لوگ زنا اور شراب خوری اور جوا کھیلنے پر فخر کرتے تھے، لہذا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی جوا نہیں کھیلا ہے، اور اس کے علاوہ میں نے کبھی بھی شراب نہیں پی ہے، اور میں نے کبھی بھی زنا نہیں کی ہے. تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ یعنی جس کو ان کی خصلت سے کہ وہ خصلت کے اعتبار سے پیدائشی پاک دامن تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لو کنت یا ابا بکر لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں نے کسی خلیل کو، اگر یہ اجازت ہوتا اللہ تعالیٰ کے سوا کہ میں کسی اور کو دوست بنا لوں تو میں ابو بکر کو دوست بنا لیتا. یہ اس تو عام دوستی ہے، وہ تو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری غزوات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس شریک تھے. اور جب ہجرت کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو لوگ تھے، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری ابو بکر کے غلام میں سرا نام تھا، وہ شریک تھا. تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے یار فی الغار کہتے ہیں، اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے تو ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو عثمان، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بت پرست تھا. یہ بھی ایمان لایا تھا. فتح مکہ کے دن حضرت ابو قحافہ عثمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھا، انہوں نے بھی فتح مکہ کے دن پر ایمان لایا تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک کمرہ تھا، میں ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمایا کہ بیٹا آپ ایسا کریں کہ کبھی ہماری جو بت ہے ان کی بھی عبادت کر لیا کرو، یہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے، کسی کو مطلب خیر پہنچا سکتی ہے، یہ تو ہماری خیر اور شر کے مالک ہیں. حالانکہ اللہ ولا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب کے مالک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی کو شر اور خیر نہیں پہنچا سکتے.
اور یہی توحید ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو بس اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ تعالیٰ کافی اور مکفی ہے۔ تو لہٰذا میں نے ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، ان کے والد کا بیان ہے کہ آپ بت کی بھی چکر لگایا کرو۔